حضرت شیخ مسلم بن عمر سروجی جیسے بڑے بڑے اکابرین امت اور زمانے کی غوث، انہوں نے میرے غوث الثقلین کی آمد سے پہلے یہ خبریں دے دی کہ عبدالقادر زمانے کا غوث ہوگا۔ آپ سمجھ سکتے ہیں کہ آپ کی آمد پاک سے کئی سال اور کئی سو سال پہلے آپ کی آمد کا اعلان یہ آپ کی عظمت اور شان پر بہت بین دلیل ہے۔ خیر آگے بڑھتے ہیں۔ رمضان میں آپ کی ولادت ہوئی، کیا کہا؟ جامع کرامات اولیاء جلد نمبر 2 صفحہ 203، اخبار الاخیار صفحہ نمبر 51، نظرت القادر الفاتر علامہ اربلی کی تصنیف لطیف اس کا صفحہ نمبر 22، علامہ شتوفی کی بہجت الاسرار اس کا صفحہ نمبر 52، قلائد الجواہر کے اندر بھی اسی طرح موجود، طبقات الکبریٰ امام شاہرانی جیسا مصنف جلد نمبر 1 صفحہ 136، طبقات الانس علامہ جامی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ جیسا جلیل القدر عالم دین، ان کی کتاب صفحہ نمبر 351، ان کتب کے اندر اور اس کے علاوہ خزینۃ الاسفیاء اور بہت ساری کتب کے اندر موجود ہے کہ حضرت سیدنا غوث الثقلین کی ولادت باسعادت ہوئی رمضان کے مہینے میں۔ آپ کی والدہ نے عجیب انکشاف کیا، آپ کی والدہ احمد الجبار سیدہ فاطمہ آپ فرماتی ہیں کہ رب کی قسم میں نے اپنے بیٹے کے عجب معمولات کو محسوس کیا۔ میرا بیٹا ولادت ہوئی رمضان میں، لیکن عجب بات ہوتی رات کو دودھ پلاتی تو پی لیتا، جب سحری کا وقت ہوتا اس کے بعد سے لے کر غروب آفتاب تک اگر دودھ پلانے کی کوشش کرتی تو کبھی دودھ نہ پیتا۔ چنانچہ آہستہ آہستہ یہ بات پورے شہر میں پھیل گئی، وَاشْتُعِرَ بِوَلَدِنَا إِنَّ لِلْأَشْرَافِ أَنَّ لِلْأَشْرَافِ وَلَدٌ لَا يَرْتَهُ فِي نِهَارِ رَمَضَانَ، یہاں تک کہ پورے شہر کے اندر یہ بات پھیل گئی اور سیدوں کے گھر میں ایک اتنا عالی شان لڑکا آیا ہے جو رمضان کے دنوں میں پیتا نہیں ہے، دودھ نہیں پیتا، رات کو پیتا ہے۔ لوگوں نے کہا ماننے کو تیار نہیں، لیکن جب سب نے دیکھ لیا، گھر والوں سے پوچھ لیا تو پورا شہر پہلے مہینے میں عبدالقادر کے نام سے مشہور ہو گیا، عبدالقادر جیلانی کے نام سے واقف ہو گیا۔ اللہ اکبر۔ فرماتے ہیں ایک دفعہ کی والدہ فرماتی ہے ایک دفعہ شہر کے اندر روزہ رمضان کا چاند دیکھنے میں معاملہ ہو گیا، مطلب راجود تھا۔ کچھ لوگوں نے کہا آج روزہ ہے، کچھ نے کہا چاند نظر نہیں آیا روزہ نہیں ہے۔ چنانچہ ان کے دماغوں میں تھا، کہا چلو ایسا کرتے ہیں سیدوں کے گھر چلے جاتے ہیں، اس عبدالقادر کی امی سے پوچھتے ہیں کہ کیا عبدالقادر نے آج دودھ پیا یا نہیں پیا؟ اگر دودھ پیا تو کوئی روزہ نہیں، اور اگر دودھ نہیں پیا تو سمجھ لو آج روزہ ہے۔ حضور کی والدہ حضرت سیدہ حضرت فاطمہ احمد الجبار حضرت غوث اعظم کی امی آپ فرماتی ہیں میں نے پیارے بیٹے عبدالقادر کو دودھ پلانے کی کوشش کی، انہوں نے دودھ نہ پیا، پورے شہر میں اعلان ہو گیا بابا روزہ ہے، رمضان کا چاند نظر آتا ہے۔ اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ، پیار سے بولو اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ، اونچے اونچوں کے سروں سے قدم آلہ۔ جناب حضرت سیدنا غوث الثقلین آپ خود فرماتے ہیں کہ بچپن کے زمانے سے ہی میں روزانہ ملائکہ کی زیارت کیا کرتا تھا۔ فرماتے ہیں کہ 12 سال کی عمر میں تھا جب میں مدرسے جاتا تو فارغ ملائکہ علیہ السلام تمشی حولی، فَإِذَا وَصَلْتُ إِلَى الْمَكْتَبِ سَمِعْتُ الْمَلَائِكَةَ يَقُولُونَ اِنْصَحُوا لِوَلِيِّ اللَّهِ حَتَّى وہ زیادہ فرماتے ہیں کہ میں جب مدرسے جاتا تو میرے دائیں بائیں چاروں طرف اور کسی کو نظر نہ آتے، لیکن مجھے نظر آتے تھے کہ اللہ کے فرشتے چل رہے ہیں۔ مجھے اپنے جھرمٹ میں لے کے وہ مدرسے پہنچتے، جب میں کلاس میں جاتا تو ایک آواز آتی اللہ کا ولی آیا ہے جگہ چھوڑ دو۔ فرماتے ہیں کہ وہاں پر جا کر میں بیٹھ جاتا
سلسلہ جاری رہا. فرماتے ہیں بچپن میں ہی میں کئی دفعہ دیکھتا, کئی دفعہ میرا دل کرتا کہ میں جا کر بچوں کے ساتھ کھیلوں, تو اتنے میں آواز آتی, الیہ یا مبارک, اور برکت والے تو کھیلنے نہیں آیا, تیرا کوئی اور کام ہے. فرماتے ایک دن میں اسی طرح ایک جنگل میں جا رہا تھا تو اچانک ایک بیل نے پلٹ کے مجھے دیکھا. بیل کس نے بولیے؟ بیل نے. آپ فرماتے ہیں کہ پلٹ کے مجھے دیکھا اور کہنے لگا کہ مال ہذا خلقتا, اے عبد القادر تجھے اس مقصد کے لیے نہیں پیدا کیا گیا کہ تو دب دیتا رہے. فرماتے ہیں میں ڈر کے مارے گھر آیا, گھر میں دیکھا والدہ نہیں تھی, گھر کی چھت پہ چڑھ گیا. گھر کی چھت پر چڑھ کے کیا دیکھتا ہوں, فرآیت الناس واقفین بعرفات. یہ ذی الحجہ کا مہینہ تھا, ذی الحجہ کا مہینہ تھا, ذی الحجہ کا مہینہ تھا. عرفات کے اندر موجود لوگوں کو میں نے احرام باندھے ہوئے دیکھا, آنکھوں کو دیکھا کہ کیا میں سو رہا ہوں, جاگ رہا ہوں, دیکھا میں جاگتے ہوئے عرفات کو دیکھ رہا ہوں. موجود ہے ایران کے اندر, ایران کے اندر موجود ہے دوسرے ملک کے اندر, دیکھ رہے ہیں عرفات کے میدان میں. فرماتے اپنی امی سے میں نے جب بات کی تو والدہ نے کہا بیٹا اب تیرے اور میرے بچھڑنے کا وقت آ گیا ہے, چل اب تو ادھر میں بغداد جا کر اپنے علوم کی تکمیل کرے گا. حضرت غوث الثقلین آپ فرماتے ہیں جب میں وہاں سے آگے بڑھا تو اس کے بعد میرے غوث نے 9 سال تک مدرسے میں پڑھا. کچھ لوگوں کو مدرسے والوں سے چڑ ہو جاتی ہے اور وہ صرف یہ نعرے لگاتے بابا ہم تو صوفی لوگ ہیں, ہمیں مولویوں سے کیا لینا دینا. پتہ چلا یہ 2 نمبر صوفی ہے, اس لیے کہ جو 1 نمبر صوفی ہے وہ مدرسے سے الرجک نہیں ہے, وہ تو مدرسے میں پڑھتا ہے. سبحان اللہ کی آواز آ جائے تو مدرسے والا, لیکن اس بشرطے کے مدرسے والا بھی بندے کا پتر ہو. مدرسے والا جو اصل جو علوم اور جو فنون جو مقصد اور مشن ہے مدرسے کا وہ اس کے اوپر قائم ہوتا ہے, اور مشن کو چلا رہا ہو تب مدرسے والا. اور اس کو تو بات ختم کر دی, کہا خوشام مسجد و مدرسہ و خانقاہ ہے کہ دروے بود قیل و قال محمد, کہ اچھا ہے وہ مسجد وہ مدرسہ اور خانقاہ کہ جس میں صبح و شام مصطفیٰ کے قیل و قال کی بات ہو رہی ہے. تو اگر ایسا مدرسہ کہ جس کے ممبر میں بیٹھ کے میرے مصطفیٰ کے قیل و قال کی بات کو محراب و ممبر سے مصطفیٰ کا ذکر سننے کو ملے, وہ تو ہے مدرسہ. اور اگر اس کے محراب و ممبر اور کتاب اور مکتب اور کلاسوں میں سے عظمت و شان مصطفیٰ, شان اولیاء کے خلاف درس ملے, وہ مدرسہ نہیں, وہ کفر کا گھر ہے. اس مدرسے کو ہم بھی نہیں مانتے, بولو اس مدرسے کو ہم بھی نہیں مانتے. تو غوث الثقلین 9 سال پڑھا. فرماتے ہیں اس کے بعد پھر مجاہدہ کیا. مجاہدہ کتنا؟ 15 سال کا مجاہدہ یہ کہ ہر رات ایک رات میں قرآن ختم. ہر رات غوث اعظم ایک قرآن ختم کرتے نوافل میں. بعض لوگوں نے لکھا کہ 40 سال تک رات کے وضو سے فجر کی نماز. اس کا مطلب کیا ہے رات کے وضو سے فجر کی نماز؟ یعنی اس کو کہتے ہیں قائم اللیل, دائماً ہمیشہ ہمیشہ آپ رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والے. یہ ایک رات کے وضو سے فجر کی نماز ایک مصطلح جملہ ہے, یعنی ایسا بندہ جو ہمیشہ رات کو جاگ کر اللہ کی عبادت کرنے والا ہو.